الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وأصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صلوات محمد عزیزان محترم، عشرہ محرم الحرام کی چوتھی مجلس عزا آپ حضرات امام بارگاہ عادل بیگ میں سماعت فرما رہے ہیں۔ اس عشرہ محرم کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ ہے جمال قرآن و مناقب آل عمران۔ اس کے ذیل میں آپ کی خدمت میں مسلسل گزارشات عرض کی اور آج بھی چند ایک گزارشات عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ یہ سلسلہ گفتگو جو جمال قرآن و مناقب آل عمران کے سلسلے میں بیان کیا جا رہا ہے، آج یہ اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ آپ کی بیدار اور شاداب سماعتوں کی نظر چند جملے تبرکاً ہدیہ کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ پروردگار بحق محمد اور آل محمد بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، حاضرین مجلس کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ پروردگار بحق محمد اور آل محمد جو مومنین روزگار کے لیے پریشان ہیں انہیں روزگار عطا فرمائے، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ پروردگار بحق محمد اور آل محمد جو مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے۔ پروردگار بحق محمد اور آل محمد ایک بندہ مومن علیل ہیں، خصوصی طور پر دعا کی التماس کیا آپ حضرات سے، محترم جناب عمار حیدر ابن سید میر شاہ صاحب علیل ہیں، دعا کرے مولا پنجتن پاک علیہ السلام کے توسل سے اس بندہ مومن کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے۔ پروردگار جہان بھر میں جہاں جہاں مومنین مصروف عزا ہیں انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ پروردگار بحق محمد اور آل محمد اس مجلس عزا، اس فرش عزا کے توسل سے زندگی میں زیارت امام حسین نصیب فرمائے، مر جانے کے بعد شفاعت امام حسین نصیب فرمائے، زمانے کے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرمائے، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں اپنے مولا و آقا کے آوان و انصار میں شمار فرمائے۔ مجلس کی قبولیت کے لیے، اپنے حاجات کی برابری کے لیے، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے مل کر بآواز بلند تر صلوات صلی اللہ محمد۔ عزیزان محترم، موضوع انتہائی وسیع ہے
جمال قرآن و مناقب آل عمران، اور بار بار مسلسل میں نے آپ سے عرض کیا کہ وقت بڑا مختصر سا ہوتا ہے، بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے، اور وہ بہت کچھ مطالب جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ رہ جاتے ہیں، لیکن کوشش ہے کہ جلدی جلدی آپ کی خدمت میں گزارشات عرض کروں تاکہ وہ ہدف جو اس موضوع کے ذیل میں میرے ذہن میں محفوظ ہے وہ میں آپ تک منتقل کر سکوں۔ اسی لیے اس کے بہت سارے وہ پہلو جو میں ضروری سمجھتا تھا کہ آپ کی خدمت میں بیان کروں انہیں بیان کیا، اور آنے والے دنوں میں بھی انشاءاللہ بیان کروں گا کہ جمال قرآن کیا ہے۔ میں نے آپ سے پہلی تقریر میں شاید عرض کیا تھا کہ بعض لوگوں نے جمال قرآن کے عنوان سے جو لٹریچر جمع کیا ہے اس میں وہ سب کچھ نہیں ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ انہوں نے قرآن کے جمال کو کسی اور نگاہ سے دیکھا ہے، جسے عمومی طور پر قرأت کہا جاتا ہے، پڑھنا کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اسی کو جمال قرآن کا نام دیا، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی غیر ضروری چیز ہے، وہ اپنی جگہ پر ایک انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور اسے بھی بہرحال ترک نہیں کرنا چاہیے، لیکن چونکہ وہ موضوع نہیں ہے ہمارا تو اس لیے میں نے ان تمام باتوں کو چھوڑ دیا۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی دوست، کوئی بچہ، کوئی نوجوان وہ کہے کہ جمال قرآن پر تو جو لکھا گیا وہ تو آپ سنا ہی نہیں رہے۔ تو جو لوگوں نے جمال قرآن پہ لکھا وہ کچھ اور ہے، اور میرے ذاتی خیال یہ ہے، ہو سکتا ہے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، کہ وہ نام کیوں انہوں نے اس موضوع کا جمال قرآن رکھا ہے وہ انہیں خود معلوم ہوگا، ورنہ تجوید قرآن ایک الگ موضوع ہے، جمال قرآن ایک الگ موضوع ہے۔ تجوید اس فن کا نام ہے کہ جس میں آپ عربی کا تلفظ جس جگہ سے ادا ہونا ہے اسے صحیح طریقے سے ادا کریں، یعنی مخارج جس کو کہتے ہیں وہ درست کر لیں، اور ایک بہترین انداز سے قرآن کو پڑھیں، یعنی قرأت کریں۔ یہ دونوں تینوں ایک الگ الگ چیزیں ہیں، اور ان کا جمال قرآن سے میرے خیال میں کوئی ظاہری تعلق نہیں ہے، اور اگر ہوگا بھی تو ایک ظاہری سا جمال قرآن ہے، مگر جو حقیقی جمال قرآن ہے وہ انہوں نے اس میں جمع نہیں کیا۔ لیکن بات یہاں تک آئی ہے تو ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ یہ مومنین بھی اتنے آ جائیں گے تھوڑے سے، اور میں کل کی تقریر سے اپنی بات کو ملا بھی دوں گا کہ کوئی ایسا نہیں ہے یقیناً مومن کہ جو نماز نہ پڑھتا ہو اور قرآن نہ پڑھتا ہو۔ تو قرآن پڑھیں، چاہے نماز پڑھیں، چاہے اپنے لیے پڑھیں، چاہے اپنے مرحومین کے لیے پڑھیں، تو قرآن کا صحیح تلفظ کے اندر ادا کرنا بھی لازم ہے۔ اس کو سیکھنا ضروری ہے، اس کی تعلیم حاصل کرنا ہر فرد پر واجب ہے، لازم ہے۔ جہاں ہم بہت سارے دیگر علوم کو حاصل کرتے ہیں وہاں قرآن مجید کا صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے بھی ضروری ہے عزیزان محترم کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ باجماعت ہی نماز پڑھتے ہوں، اور بلکہ اب تو کچھ معاملات اور بھی تبدیل ہوتے جا رہے ہیں کہ ظاہراً لوگ جماعت میں ہوتے ہیں مگر وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، جماعت میں ہوتے ہوئے بھی نیت ان کی فرادہ کی ہوتی ہے۔ یہ دو چار باتیں ہیں، سن لیجیے گا، مجھے معاف کرتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ فرادہ نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کر، چاہے گھر میں، اور خاص طور پر میری مائیں بہنیں جو کہ مسجد نہیں جاتی ہیں تو وہ عموماً گھر میں ہی نماز جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں لوگ، تو ایسی صورت میں آپ کے پاس ضروری ہے کہ حروف کا صحیح تلفظ آپ کو معلوم ہو۔ اگر آپ نے صحیح تلفظ ادا نہیں کیا تو معنی بالکل بدل جاتے ہیں، جب معنی بدل جاتے ہیں تو آپ کی نماز پر بھی بڑا حرف آتا ہے اور آپ بڑی مشکل میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔ یہی ایک وجہ ہے
کہ ایک نماز اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں کہ لوگ واجبات اور تکلیف شرعی پر عمل کر تو رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ثمرات حاصل نہیں ہو پاتے جو حاصل ہونے چاہیے۔ اس کی جو ایک بنیادی وجہ ہے وہ وجہ یہی ہے کہ ہم اس عمل کو اس انداز سے انجام نہیں دے رہے ہوتے جو اس کا واقعی ایک حق ہے۔ جب اس کو اس کے حق کے مطابق ادا نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کا وہ اثر بھی نہیں ہوگا جو اثر اس کا ہونا چاہیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ ساری باتیں آپ سب جانتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی وہ اثر نظر نہیں آ رہا کہ نماز انسان کو برائیوں کھلا برائیوں سے روک دے، اس لیے کہ شاید اس کو پراپر طریقے سے ادا نہیں کیا جا رہا، پراپر جگہ پہ ادا نہیں کیا جا رہا، اور بہت ساری باتیں اس میں یہ آپ کو مولانا صاحب سناتے ہی رہتے ہوں گے۔ چونکہ یہ موضوع نہیں ہے میرا، اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ میں تو صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم اور اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں نے دونوں کو ایک ساتھ پڑھ دیا بغیر آپ کو متوجہ کیے، اور ہو سکتا ہے آپ کو لگا ہو کہ دونوں میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے، دونوں ایک ہی جیسے ہیں، لیکن اگر کہیں آپ مثلا یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ اس کو رک کر آرام سے اور کان پہ لگا کر سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دونوں کو میں نے الگ الگ طریقے سے پڑھا ہے، ظاہراً ایک ہی ہے لیکن دونوں کا تلفظ بالکل الگ ہے تجوید کے اعتبار سے، اور دونوں کے معنی بھی بدل جائیں گے۔ اکثر و بیشتر آپ سنتے ہیں اعوذ باللہ من، یہ لفظ ہی غلط ہے، اعوذ باللہ، اعوذ اصل لفظ ہے، اعوذ کوئی لفظ ہی نہیں ہے، اور عام طور پر اکثر و بیشتر جو لوگ پڑھتے ہیں وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شروع کر دیتے ہیں، ولا الضالین پر ختم کر دیتے ہیں۔ ولا الضالین کوئی لفظ ہی نہیں ہے، ولا الضالین ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو میرا موضوع نہیں ہے، لیکن میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ لوگوں نے جمال قرآن میں انہی باتوں کو لکھا ہے۔ اب یہ جمال قرآن نہیں ہے، یہ حسن قرأت ہے، یہ حسن تجوید ہے، اور ان کا سیکھنا، ان باتوں کا جاننا ہر فرد پر لازم ہے۔ خاص طور پر ہم اپنی زبان میں بات کرتے ہیں، مثلا اردو میں آپ کے یہاں فارسی بولی جاتی ہے، ہند کو بولی جاتی ہے، پشتو بولی جاتی ہے، تو جن کی مادری زبان پشتو نہیں ہے وہ اگر کسی سے پشتو میں بات کرتے ہیں تو شاید جس کی مادری زبان پشتو ہو وہ پکڑ لیتا ہے کہ یہ مادری زبان نہیں ہے اس کی جو بول رہا ہے۔ ایسے ہی ہند کو جس کی مادری زبان نہیں ہوگی وہ بولے گا تو لوگ آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ یہ اس کی مادری زبان نہیں ہے۔ ایسے ہی اردو بولنے والے سے اگر آپ اردو میں بات کریں گے تو اس کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں کہ یہ جو بات کر رہا ہے بہت اچھی اردو بول رہا ہے، مگر اس کی مادری زبان اردو نہیں ہے۔ اس میں بھی عزیزان محترم چونکہ اردو، فارسی اور بہت ساری زبانیں، سرائیکی، سندھی، ایکس وائی زیڈ جو ہم بولتے ہیں، اس میں بہت زیادہ معنی اور مطالب نہیں ہے، تو اس لیے اونچ نیچ اگر ہو جائے تو چل جاتا ہے، لوگ سمجھ بھی جاتے ہیں۔ لیکن عربی کا معاملہ بالکل مختلف ہے، ذرا سا زبر زیر پیش آپ نے آگے پیچھے کر دیا، معنی ہی بالکل بدل جائیں گے۔ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا کمرے میں آتے ہیں کہیں بھی مثلا، یا موبائل پر فون پر بات کرتے ہیں، گھر میں آتے جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں السلام علیکم، غلط ہے۔ جہاں الف لام آ جاتا ہے وہاں تنوین آتی ہی نہیں ہے، تو یا تو السلام علیکم نہ کہیں، یا السلام علیکم کہیں، یا سلام علیکم کہیں۔ یہ دونوں تینوں باتوں میں بڑا فرق ہو جائے گا۔ اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا السلام علیکم، وہ بجائے سلامتی کے اور بددعا دے کر جا رہا ہوتا ہے، اور سامنے والا بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے چلو اس نے مجھے سلام تو کیا، وہ سلام نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا ہے تمہیں موت آ جائے۔ ہم سمجھ رہے ہیں یہ ہمیں سلامتی کی دعا دے رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے ان باتوں کو جاننا تاکہ آپ کی عبادات بھی بہتر ہو جائیں۔ آپ دعا پڑھتے ہیں، زیارت پڑھتے ہیں، گھر میں نظر دیتے ہیں، فاتحہ دیتے ہیں، اور بھی جو کچھ آپ امور انجام دیتے ہیں، بچوں کو سکھاتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو خود تجوید کے بارے میں علم ہونا چاہیے، اس کو خود بھی سیکھیں، اور اس میں کوئی شرمانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اب تو میرے بال سفید ہو رہے ہیں اب کیا سیکھوں، یا بڑھاپا آ گیا کیا سیکھوں، یہ تو بچوں کا کام ہے۔ علم سیکھنے کے لیے کسی عمر کی حد ہے ہی نہیں، کسی سن و سال کی کوئی پابندی ہے ہی نہیں، اس لیے کہ یہ سیرت معصومین علیہم السلام ہے۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری
اتنے عمر رسیدہ ہو گئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے۔ رسول خدا کے صحابی رہے، مولا کائنات کے ہمراہ رہے، امام حسن کا دور دیکھا، امام حسین کے وقت میں رہے، امام زین العابدین علیہ السلام کی صحبت میں رہے، امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے کو پایا۔ اس کے باوجود بھی آ کر امام سے فرماتے تھے مولا مجھے کچھ علم عطا فرما دیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے سن و سال کی، اور ویسے بھی مومن کے لیے تو مولا نے فرمایا کہ علم مومن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے ملے وہاں سے اسے لے لو۔ تو اس میں جب اب مثال کے طور پر کوئی 60 سال کا ہو جائے، 55 سال کا ہو جائے، تو کیا عدالتوں میں نہیں دیکھتے آپ اسے کہ وہ ایک مرلہ، ایک کنال اور ایک ایکڑ اور چند لاکھ اور چند کروڑ کے لیے عدالت میں لاٹھی لیے گھوم رہا ہوتا ہے، اور کوئی اس سے پوچھے ہوئے بابا جی اب آرام کرو، کیا کرو گے پیسے لے کر، تو وہ آپ کو یہی کہے گا میری میراث ہے، کیسے چھوڑ دوں میں اس کو۔ تو مومن گمشدہ میراث حاصل کرنے میں کیوں شرمائے، اور وہ بھی میراث ایسی کہ جس میں دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو۔ یہ مکان تو یہیں رہ جائے گا، یہ پیسہ بھی یہیں رہ جائے گا، کام آنے والی چیز ہے تو وہ محبت محمد اور آل محمد ہے، یا ولایت محمد اور آل محمد ہے۔ ایک صلوات کی تلاوت فرما دیجیے گا مل کر محمد اور آل محمد پر۔ اگر اجازت ہو تو ایک بات عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک موقع پر، شاید میں نے کہیں آپ کی خدمت میں سنایا ہو، کوئی بات دوبارہ سن رہے ہوں تو آپ تبرکاً سن لیں، چونکہ جنہوں نے سنی ہوئی ہے ضروری نہیں سب نے ہی سنی ہوئی ہو، یہ بچے آ رہے ہیں پچھلے سال چھوٹے تھے اب تھوڑے اور بڑے ہو گئے تو یہ یاد رکھیں گے اگر سنایا ہو۔ تو امام حسین علیہ السلام نے مسجد میں ایک روز اعلان کیا، جیسے آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے، کسی موقع پر اعلان کیا کہ تمام کے تمام افراد فلاں دن پر میرے گھر پر آ جائیں، سب کی دعوت ہے، اتنے بجے آ جائیں۔ تو سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ امام حسین کے گھر جمع ہونا شروع ہو گئے، اور لوگوں نے دیکھا مثلاً جیسے یہ جگہ ہے فار ایگزامپل، تو اس طرح کی جگہ ہے، اور لوگ آنے لگے اور بیٹھنے لگے، اور لوگوں نے محسوس کیا کہ ایک الگ جگہ پر ایک مسند بچھائی ہوئی ہے، جیسے لگتا ہے کوئی مہمان خصوصی ہے اس کے لیے جگہ بنائی گئی ہے، جیسے مثلاً یہ ممبر ہے، اس کو دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کوئی خطیب ہوگا، تو ایسے ایک مسند بچھائی ہوئی ہے۔ تو لوگ یہ سمجھے کہ شاید فرزند رسول نے اپنے لیے ہی مسند بچھائی ہے۔ کچھ دیر گزری اور سب کے سب لوگ آ گئے، اور لوگ آتے رہے اور مولا ان کا استقبال کرتے رہے، چونکہ آپ میزبان ہیں، آنے والے مہمان ہیں۔ جب سب آ گئے جن کی دعوت تھی، تو مولا نے اپنے غلام سے، جو آپ کا ایک خاص غلام تھا، اسے فرمایا کہ جاؤ اور وہ جو چیزیں میں نے تمہارے پاس رکھوائی تھیں وہ چیزیں لے کر آ جاؤ۔ تو لوگوں نے دیکھا اور راوی نے دیکھا کہ غلام گیا اور بہت سارے تحفے تحائف لے کر آ گیا، اور لا کر انہیں رکھ دیا گیا، اور امام نے ان لوگوں میں سے ایک فرد کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ آپ آئیے اور اس مسند پر بیٹھ جائیے۔ تو لوگوں کے لیے یہ بات ایک بالکل اچنبھا تھی، ایک عجیب و غریب سی تھی کہ فرزند رسول نے اپنی موجودگی میں اپنے ہوتے ہوئے ایک عام سے بندے کو، جو ہمارے محلے کا ہے، عام سا ہمارے جیسا ہے، اسے اتنی عزت بخش دی کہ اسے اس مسند پر بلا لیا، اور وہ بھی جھجکتا ہوا بہرحال آ گیا۔ جب آ گیا، بور تو نہیں ہو رہے آپ حضرات، میں آپ کو کچھ سنانا چاہ رہا ہوں۔ جب وہ آ گیا تو امام نے غلام کو اشارہ کیا کہ وہ تحفے لے کر آؤ، اور تحفے اس نے بڑھائے امام کی جانب، اور امام نے وہ تحفے ایک ایک کر کے اس کو عطا کرنا شروع کر دیے۔ وہ لیتا رہا، شکریہ ادا کرتا رہا، لیتا رہا، شکریہ ادا کرتا رہا۔ اس میں حلے بھی ہیں، یعنی لباس بھی ہیں، قیمتی اچھے لباس ہیں، اور جب امام حسین دے رہے ہیں تو پھر اس کی قیمت نہیں دیکھی جائے گی، یہ دیکھا جائے گا دینے والا کون ہے۔ حسین ابن علی نے اسے لباس بھی دیے، اسے رومال بھی دیے، اسے پیسہ بھی دیا، اسے کچھ میوہ جات بھی دیے، یہ ساری چیزیں دیں، اور لوگ دیکھ رہے ہیں، اور لوگوں کی حیرت بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ ایسا کیا ماجرا ہے کہ لوگ کہ اس کو امام حسین فرزند رسول اتنا نواز رہے ہیں۔ جب نواز چکے اور اس کے بعد غلام سے کہا دسترخوان لگاؤ، کھانا لگاؤ سب کے لیے، دسترخوان کو سجا دو، تو لوگ ظاہر سی بات ہے کہ ان سے رہا نہیں گیا، اور کسی نے سوال کیا کہ فرزند رسول معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ بندہ تو ہمارے جیسا ایک عام سا بندہ، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، آپ نے اس کو اتنی عزت کیوں دے دی؟ اور مجھے ایسا لگا یہ واقعہ پڑھنے کے بعد کہ شاید امام حسین بھی چاہتے ہیں کہ یہ پوچھیں کہ کیوں دیا ہے، تو پھر میں بتاؤں اس نے کیا کیا ہے۔ اگر خود سے بتائیں تو شاید بات کہیں گم نہ ہو جائے، ان کے اعتراض کی وجہ سے ہی بات شاید محفوظ رہ جائے۔ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ فرزند رسول کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس کو اتنے انعامات سے، کرامات سے نواز دیا؟
اتنی اس کی عزت کر دی، اتنی حوصلہ افزائی کر دی، تو مولا نے سب کو دیکھا اور فرمایا تمہیں نہیں معلوم یہ کون ہے؟ کہا نہیں ہمیں نہیں معلوم یہ کون ہے، ہم تو جانتے ہیں ہمارے جیسا، ہمارے ساتھ اٹھنے والا بیٹھنے والا، اس سے ہماری عزیزداری رشتہ داری سب کچھ ہے۔ مولا نے فرمایا وہ سب کچھ ہے، یہ انعامات میں نے اس لیے نہیں دیے کہ یہ بھی تمہاری اور میری طرح کا ایک پڑوسی اور ایک محلے دار ہے۔ کہ فرزند رسول پھر کس لیے دیے؟ کہ اس نے میرے بچے کو قرآن ختم کروایا ہے، اس لیے میں نے اس کو اتنی عزت سے نوازا ہے۔ تو لوگوں نے ایک ٹھنڈا سانس لیا اور لوگ کہنے لگے ہو ہم تو سمجھے پتہ نہیں کیا بات ہے۔ تو یہ جو رویہ تھا لوگوں کا کہ ایک سرد بھری سانس لیا کہ ہم تو سمجھے پتہ نہیں کیا بات ہے، امام نے ان لوگوں کے اس رویے کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ تم نے ایسا رویہ کیوں اختیار کیا کہ اس نے قرآن ختم کروا دیا تو میں نے اس کو اتنے انعامات دے دیے، تحفے تحائف دے دیے، تو تم نے سمجھا کوئی معمولی سی بات ہے۔ جو کام اس نے کیا ہے وہ بالکل بھی معمولی کام نہیں ہے۔ اس نے میرے بچے کو وہ علم سکھایا ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، نشر میں بھی کام آئے گا۔ تو مجھے چاہیے کہ جس حد تک ممکن ہو سکے میں اس کی عزت افزائی بھی کروں اور اس کی حوصلہ افزائی بھی کروں۔ بات ختم ہو گئی۔ ایک جگہ کراچی میں پڑھ رہا تھا، ایک بزرگ، کراچی میں تو بڑا مشکل ہے اس طرح کی باتیں کرنا، ایک بزرگ مجلس کے بعد آ گئے، کہنے لگے مولانا عجیب سی باتیں کر رہے ہیں آپ آج کل۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا امام حسین کو بھی ضرورت پڑ سکتی ان کے بچے کو کوئی پڑھایا کر، ان کے تو بچے معصوم ہیں۔ میں نے کہا بزرگوار آپ کو میں کچھ کہنا نہیں چاہ رہا، امام کے سارے بچے معصوم نہیں ہیں، صحیح ہے، امام معصوم ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ امام کے فرزند امام زین العابدین معصوم ہیں، آپ کے اور دیگر جو فرزند ہیں، دیکھیں اہمیت، احترام، مرتبہ، رتبہ، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ہم نہ اس پہ بات کر رہے ہیں، نہ وہ ہمارا موضوع ہے، لیکن لفظ معصوم استعمال کرنا یہ صرف امام کے لیے ہوگا۔ مثلا جب امام کی بات ہوگی تو امام کے لیے ہوگا، تو امام حسین کے جو فرزند ہیں ان میں صرف امام زین العابدین معصوم ہیں۔ مولا کائنات کے جو فرزند ہیں اس میں امام حسن اور امام حسین معصوم ہیں۔ ایسا میں نہیں کہہ رہا کہ حضرت عباس معصوم نہیں ہیں، جناب زینب معصومہ نہیں ہے، یہ ایک الگ نازک سا موضوع ہے، میں اس پہ بات کرنا نہیں چاہ رہا، یہ ایک الگ موضوع ہے، تنہا ایک الگ موضوع ہے۔ منصوص من اللہ معصوم ہونا ایک الگ چیز ہے، اور انسان کا خطاؤں سے بچ کر زندگی گزارنا یہ ایک الگ چیز ہے۔ جو انسان خطاؤں سے اپنے آپ کو بچائے اسے بھی معصوم کہا جاتا ہے۔ جیسے پیدا ہونے والے بچے کو لوگ کہتے ہیں معصوم ہے، وہ معصوم ہے، سب کہتے ہیں معصوم ہے، تو یہ معصوم وہ والا معصوم نہیں ہے جو معصوم مولا کائنات ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ وہ منصوص من اللہ ہے، یہ منصوص من اللہ نہیں ہے معصوم، درجہ عصمت پر فائز ہے، مگر معصوم منصوص من اللہ۔ ناراض تو نہیں ہو رہے آپ حضرات؟ ناراض ہو تو بتا دیے گا، پھر اسی پہ تقریر کر دوں گا میں۔ منصوص من اللہ نہیں ہے۔ تو عرض کیا میں نے ان سے کہ یہ جو آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ امام نے اپنے بچے کو قرآن پڑھوا دیا، ان کے تو بچے معصوم ہیں، تو ان کے سارے بچے معصوم نہیں ہیں۔ دوسرا پہلو دیکھ لیجئے آپ اس کا۔ اچھا ہوا انہوں نے اعتراض کر دیا، یہ بھی مولا کا کرم ہے، کچھ اعتراضات آ جاتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے تنہا انہی کے ذہن میں نہ ہو اور بھی کسی کے ذہن میں آ جائے، تو چلو سب کو ہی جو ہے وہ جواب دے دیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کتنے مواقع ایسے ہیں، اب بات آ گئی ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بات تھوڑی طولانی ہو رہی ہے، کتنے مواقع ایسے ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں، بزرگوں سے عرض کر رہا ہوں، آپ بزرگ ہو گئے، مثلا یہ بزرگ بیٹھے ہیں یہاں پر، سنتے آ رہے ہیں، وہ بہت ساری باتیں قابل اعتراض ہیں، لیکن آپ سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، لکھواتے بھی ہیں، اور داد بھی دیتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، وہ قابل اعتراض ہے، اس میں بہت سارے سوالات کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوتا، مثلا اب سنیے گا آپ، رویہ عن جابر ابن عبداللہ الانصاری عن فاطمۃ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ، یہاں سے کیا شروع ہو رہی ہے؟ کون سی حدیث ہے یہ؟ حدیث قصہ۔ یہ گھر کے اندر ہونے والی ایک حدیث ہے۔ آج ہر مجلس، ہر تقریب، ہر محفل سے پہلے اس کی تلاوت کی جاتی ہے، ہر شب جمعہ تلاوت کی جاتی ہے، کوئی حکم نہیں ہے، جبکہ
لیکن لوگ اسے بابرکت سمجھتے ہیں اور مولا نے اسے بابرکت بتایا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں دو چار باتیں۔ اس لیے تلاوت کرتے ہیں کہ باعث برکت ہوگا، باعث خیر ہوگا۔ اس لیے کہ آیت اللہ بہجت تو کہتے تھے کہ اگر چاہتے ہو کہ ایسی بزم میں جاؤ جہاں پنجے تن آئے تو تمہیں چاہیے حدیث کسا کی تلاوت کرو، اس لیے کہ جہاں ان کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں یہ اپنے تذکرے میں خود شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ہم تو اس لیے حدیث کسا کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن یہ جتنا بھی تذکرہ ہو رہا ہے اسے باہر لانے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، ایک سائل آیا، ہمیں بتا رہے ہیں ایک ہاتھ سے تو دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ اللہ قرآن میں آیات نازل کر رہا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ يَتِيمًا وَمِسْكِينًا وَأَسِيرًا، سارے فضائل سنا رہا ہے۔ رات کو بورے کاندھوں پر رکھ کر جا رہے ہیں، چوتھے امام بھی جا رہے ہیں، مولا کائنات بھی جا رہے ہیں، امام حسن بھی جا رہے ہیں، امام حسین بھی جا رہے ہیں، امام محمد باقر بھی جا رہے ہیں، سب کا یہی کام۔ بالآخر تاریخ نے لکھا کہ نہیں لکھا کہ جب رسول اپنے گھر میں گئے، بیٹی کے گھر گئے، پرانے لباس میں دیکھا تو سوال کیا پرانا لباس نیا کہاں گیا؟ کہ پہلا روز تالی کے گھر میں سائل کی صدا آئی ہے کوئی خدا کے نام پہ دینے والا تو میں نے دے دیا۔ کہ تو پرانا دے دیا ہوتا کہ بابا آپ ہی نے تو بتایا ہے جب خدا کے راستے میں دو تو وہ دو جو تمہیں زیادہ پسند ہو، تو مجھے وہ نیا والا زیادہ پسند تھا اس لیے میں نے رائے خدا میں دے دیا۔ تو یہ رائے خدا میں دینے والی باتیں باہر لانے کی ضرورت کیا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ بات ختم ہو گئی۔ تو امام حسین کو کیا ضرورت ہے کہ وہ باہر سے ایک بندے کو بلائیں اور اپنے بچے کو پڑھائیں اور پھر ایک محفل کا اہتمام کریں اور اس کو تحفے تحائف بھی دیں؟ اگر یہ سب کچھ ایسا نہ کیا جائے ہمیں کیا پتہ چلے گا ہمیں کیا کرنا ہے؟ رائے خدا میں دین، آپ بور ہو رہے ہیں مجھے اندازہ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کوئی درس ورس چل رہا ہے، میں تو ذکر محمد اور آل محمد کر رہا ہوں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ رائے خدا میں دینا ہے تو کیسے دینا ہے، کون سی چیز دینی ہے، بچوں کی تعلیم کا مرحلہ ہو تو کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں باہر ہمارے لیے آئی ہیں، انہیں ضرورت تھوڑی ہے۔ ہمیں ضرورت ہے گھر سے نکلے تو صدقہ دیں، مصیبت آ رہی ہو تو صدقہ دیں، مصیبتوں کو ٹالنا ہو تو صدقہ دیں، عمر میں درازی چاہیے تو انہیں صدقے ودقے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے صدقے میں کائنات بنتی ہو وہ صدقے تھوڑی نکالے گا، لیکن وہ ہمیں سمجھانے کے لیے تعلیم دی جا رہی ہے کہ اب جو چاہنے والے ہیں وہ اپنی زندگی کو آسان بنانا چاہتے ہیں تو کیسے آسان بنائیں۔ تو یہ سارا دستور اس لیے رکھا گیا، تو اس لیے امام حسین نے اس کو بھی بلایا تاکہ اب جو نام امام حسین کا بھرم رکھنے والے ہیں اور بھرم بھرنے والے ہیں ان پر لازم ہو جائے۔ توجہ فرمائی آپ حضرات نے؟ کون کون ہے جسے حسین سے عشق نہیں ہے؟ سب کو ہے، ساری دنیا کو ہی ہے، اس میں کیا شیعہ کیا سنی اور کیا کوئی اور کیا کوئی، سب کو ہی امام حسین سے۔ تو عشق کا تقاضا کیا ہے؟ اب وہ تفصیل میں نہیں جا رہا میں، عشق کا تقاضا کیا ہے؟ کم از کم وہ چیز تو بندہ اپنا لے جو اسے پسند ہو، کم سے کم ایک چھوٹی سی عادت اور حرکت تو یہی رہتی ہے۔ اسی لیے امام حسین نے یہ اہتمام کیا، یہ انتظام کیا کہ جہاں تک یہ آواز جائے گی، جہاں تک یہ صدا جائے گی تو لوگ اس طریقہ کار پر شاید آ جائیں۔ یہ جمال قرآن کا ایک رخ ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی جمال قرآن کا ایک رخ ہے۔ لیکن جو جمال میں دیکھ رہا ہوں کہ جب پردہ اٹھا رہے ہیں تو پتہ، اور خود قرآن میں خدا کہہ رہا ہے، جسے میں بار بار آج ترجمہ بھی کر دوں، جسے بار بار میں آپ کو سنا رہا ہوں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے، لرأیتہ، تو تم اس کو دیکھتے، خاشعا، جھکا ہوا، متصدعا، بکھرا ہوا، من خشیت اللہ، اس خوف سے جو اللہ کا خوف ہے۔ یعنی اس کلام میں اتنی طاقت ہے کہ پہاڑ اسے برداشت نہیں کر سکتے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ توجہ فرمائے تو میں عرض کروں، اور اب وہ جو باتیں ہو رہی تھی وہ گزر گیا مرحلہ، میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ کیا فرمایا؟ خاشعاً متصدعاً، جھکا ہوا پاؤ گے، بکھرا ہوا پاؤ گے، ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ کس بات؟ من خشیت اللہ۔ یہ خشیت سے مراد کیا ہے؟ اتنا جلال ہے اس قرآن میں کہ اس کی تاب یہ پہاڑ نہیں لا سکتا۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی خدا کیا کہہ رہا ہے؟
وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، ہم تو ایسی مثالیں لوگوں کے لیے دیتے رہتے ہیں۔ میرا مجمع شاید کہیں پیچھے قرآن تجوید میں اٹک گیا، کیا کہہ رہا ہے خدا؟ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں تو ہم لوگوں کے لیے دیتے رہتے ہیں۔ تو پروردگار کیوں دے رہا ہے یہ مثالیں؟ خود کہہ رہا ہے لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم اس کے اندر غور و فکر کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت، اور محمد وآل بیت محمد صلوات صلی علی محمد آل محمد۔ تم اس میں کیا کرو؟ غور و فکر کرو۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب لازم ہے کہ غور و فکر کیا جائے۔ اسی غور و فکر کو، اسی منزل کو میں نے روکا اور نام دیا جمال قرآن۔ اور پھر جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو میں نے چاہا کہ ابتدا سے ہی بات ہو جائے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں۔ خلیفہ بنا دیا، روح پھونک دی، آدم کو سب سے سجدہ کروا دیا، سب نے سجدہ کر دیا۔ بنیاد جو بنی وہ علم ہے، وہ عقل ہے، جس بنیاد پر طاقتوں کو جھکا دیا، کیونکہ ملائکہ ملک کی جمع، ملک کہتے ہیں طاقت کو جھکا دیا علم کے آگے۔ گویا اب لعلہم یتفکرون اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ روز اول خدا ایک قاعدہ بنا رہا ہے، اب ہمیشہ کے لیے قاعدہ بن گیا کہ طاقت ہمیشہ علم کے آگے جھکے گی، علم کبھی بھی طاقت کے آگے نہیں جھکے گا۔ اب ساتھ دے دیجیے گا، میرا جلدی سے بات آگے بڑھ رہی ہے۔ اب ہمیشہ طاقت جھکے گی علم کے آگے، اور ساری طاقتیں جھکا دی، ساری طاقتیں جھکا دی۔ کتنی طاقتیں ہیں ملاحظہ فرمائیے گا۔ آدم کو جب بنانے لگا خدا، ایک فرشتے سے کہا کہ جاؤ اور جا کر زمین سے مٹھی بھر اٹھا کے لاؤ۔ فرشتہ گیا اور آیا اور کہا پروردگار زمین کہہ رہی ہے کہ میں معذرت خواہ ہوں۔ دوسرے فرشتے کو بھیجا کہ تم جاؤ، وہ مٹی اٹھانے گئے، مٹھی بھر آ گئے واپس، کہا پروردگار زمین کہہ رہی ہے میں معذرت خواہ ہوں۔ تیسرے فرشتے کو بھیجا کہ تم چلے جاؤ ایک مٹھی بھر خاک اٹھا کے لاؤ، ہمیں آدم بنانا ہے۔ تیسرا فرشتہ بھی آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ پروردگار زمین عذر خواہ ہے، زمین معذرت کر رہی ہے۔ پھر چوتھے کو بھیجا، اب آمادہ ہو جائے، میں تقریر شروع کر چکا ہوں اپنی۔ پھر چوتھے کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر زمین سے مٹی لے کر آؤ۔ یہ کون ہے؟ اس کا نام ہے ملک الموت۔ یہ اب خدا کے آگے کسی کی بھی نہیں سنتے دوسرے بھی نہیں کسی کے خدا کے آگے، مگر شاید خدا بھی کچھ دکھانا چاہ رہا ہے، شروع سے ہی خدا کچھ باتوں کو واضح کرنا چاہ رہا ہے۔ 3 گئے خالی ہاتھ آئے، آپ کی مرضی ہے۔ چوتھا گیا، میں تو روایت سنا رہا ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں سنا رہا۔ چوتھے کو بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کر زمین سے مٹھی بھر خاک اٹھا کے لاؤ، ہمیں آدم بنانا ہے۔ جب معصوم سے پوچھا گیا کہاں کی مٹی تھی، کہ ہر جگہ کی مٹی تھی، ہر جگہ کی تھوڑی تھوڑی مٹی کو جمع کیا گیا۔ آخری جو مٹی تھی وہ پشت کوفہ کی تھی۔ شروع میں شاید میں نے آپ کو تھوڑا سا وہ کر دیا، ناراض تو نہیں ہے آپ حضرات؟ آخری جو حصہ ہے وہ پشت کوفہ کا ہے، وہاں سے سمیٹا گیا۔ تو معصوم سے سوال کرنے والے نے کہا کہ فرزند رسول اس کی وجہ کیا کہ سب جگہ سے سمیٹ لیا؟ کہ اگر ایک ہی جگہ سے اٹھا کر بنایا گیا ہوتا تو آدم کی جتنی بھی اولاد چلنی تھی سبھی ایک ہی شکل کی ہو جاتی۔ یہ کوئی بتائے گا آپ کو؟ بتائیے، بزرگوار بیٹھے، یہ باتیں کوئی بتائے گا آپ کو کہ آدم کو ادھر سے ہی اٹھا کر کیوں نہیں بنا دیا؟ کہا نہیں، جگہ جگہ کی مٹی کو سمیٹا۔ اب سمجھ میں آیا کہ رنگت کا فرق کیوں ہے، اب سمجھ میں آیا کہ یہ شکل کا فرق کیوں ہے،
اب سمجھ میں آیا یہ جسامت کا فرق کیوں ہے، اب سمجھ میں آیا کہ یہ ساری چال ڈھال کا فرق کیوں ہے۔ اس لیے کہ جگہ 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 سے مٹی کو اٹھایا گیا، اور جب اٹھایا گیا تو آدم کو بنا دیا گیا۔ اب آدم بنے، نسل چلی، دنیا میں آ گئے۔ یہ بات عرض کر دوں تو دوبارہ بات کو شروع کروں گا۔ اب جب آ گئے تو کسی شاعر نے کہا پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، سنا ہوا ہے، بزرگ بیٹھے ہیں، ہاں، پہنچی وہیں پہ خاک، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، یعنی جہاں سے مٹی کو اٹھا کر گوندا گیا تھا یہ وہیں آ گیا۔ اب روایتوں نے بڑھ کر کہا کہ جو بندہ جہاں دفن کیا جاتا ہے یہ وہیں کی مٹی سے اٹھا کر بنایا گیا ہے۔ یہ شاعر نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، یہ جو مٹی مرنے کے بعد مٹی ہو جائے گا انسان خاک ہو جائے گا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ اب سمجھ میں آیا کہ اس روایت اور اس حدیث میں کوئی اعتراض ہونا نہیں چاہیے کہ جب خدا زمین سے سمیٹ رہا تھا آدم کی مٹی کو تو جو آخری مرحلہ ہے وہ پشت کوفہ ہے۔ نہیں پہنچ رہے آپ حضرات، کوئی بات نہیں ہے، وہ جو پشت کوفہ ہے وہاں کیا ہے؟ وہ جو پشت کوفہ ہے وہاں علی کا مزار ہے آج کل، اور جہاں علی کا مزار ہے اس کے بالکل پہلو میں آدم ہے۔ جانتے ہیں آپ سب حضرات، ادھر آدم ہے ادھر نوح ہے، طوفان میں آدم ساری دنیا گھومے۔ تجوید بتاؤں آپ کو، زال اور دے میں فرق بتاؤں آپ کو، سین اور ثے میں فرق بتاؤں آپ کو، سواد کا فرق بتاؤں آپ کو، یہ آپ سننا چاہ رہے ہیں کہ پشت کوفہ سے جو مٹی اٹھائی گئی وہ کہاں آئی؟ اور میں نے آپ سے عرض کیا ساری زمین سے مٹھی بھر سمیٹی، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ دفنائے گئے آدم مکے میں تھے، طوفان برپا ہوا کوفے سے، کوفے کے ایک تنور میں آگ میں سے پانی نکالا، خدا نے آگ میں سے پانی نکالا، اور یہ جس آگ میں سے پانی نکالا وہاں دو عورتیں بیٹھ کر باتیں کر رہی تھیں۔ بوڑھا ہو گیا، عجیب باتیں کرتا ہے، اس صحرا میں کوئی کشتی چلتی ہے؟ پانی ہو تو کشتی چلتی ہے، یہ اتنا بڑا جہاز بنا دیا، چلے گا کہاں سے؟ اور روٹیاں بنا رہی تھی تندور میں، وہیں سے تندور میں دھماکہ ہوا، یعنی پتہ چلا جہاں سے اعتراض ہوتا ہے جواب وہیں سے آتا ہے۔ خدا نے اسی آگ میں سے پانی کو نکالا، اور کوفے سے جو پانی بہنا شروع ہوا ساری کائنات کو پانی پانی کر دیا، اور ایک مرتبہ کشتی رواں دواں ہو گئی۔ جب رواں دواں ہوئی اور زمین کے چکر کاٹنے لگی تو آ گئی مکے، تو خطاب پروردگار ہوا، اے نوح میرا سب سے پہلا بندہ ادھر ہے، اس کی بے حرمتی نہ ہو جائے۔ ہاں، حجر اسود بہہ گیا تھا، کل سنایا میں نے آپ کو، آدم کی تابوت کو اٹھا لو اور اپنے ساتھ کشتی میں رکھ لو، کشتی میں رکھ لیا گیا، اور اب یہ نوح کی کشتی ہے جو پانی پر زمین کے گرد گھوم رہی ہے، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ اب میں اس سے زیادہ اور کیسے سمجھاؤں؟ اور چونکہ آخری جو حصہ ہے مٹی کا وہ پشت کوفہ سے اٹھایا گیا، اب ساری دنیا کے پہاڑ کہہ رہے تھے، یہ میں نہیں کہہ رہا، کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے؟ ہم پہ آ کر رکے گی، پانی ہے ہم پہ آ کر رکے گی، یہ کشتی ہم پر آ کر رکے گی۔ ایک پہاڑی تھی جو عاجزی میں جھکی ہوئی تھی، ہاں، جس کا نام ہے جودی، کوہ جودی، کوہ جودی عاجزی میں جھکی ہوئی ہے، اس کا قد بھی دوسری پہاڑیوں کی بنسبت کم ہے۔ وہاں پر یہ نوح کی کشتی آئی اور آ کر رک گئی، رکی رہی۔ خدا نے زمین کو حکم دیا پانی کو جذب کر لے، پانی سارا جذب ہو گیا، نوح کشتی سے اتر گئے۔ تاریخ تو ایک لمبی چوڑی ہے، شاید خمسہ اعظام مرویہ میں آپ کی خدمت میں نجف اشرف کی پوری تاریخ سنا دی تھی، وہ دوبارہ نہیں سنانا چاہ رہا۔ پانی رکتے 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 جذب ہوتے ہوتے ختم ہو گیا، آخر میں تھوڑا سا رہ گیا تھا۔
جس کی وجہ سے اس کا نام نے پڑ گیا تھا وہ بھی خشک ہو گیا، اس کی وجہ سے اس کا نام جف پڑ گیا تھا، پہلے نے تھا بعد میں جف تھا، ترکیب غلط ہو رہی تھی، ترکیب کو سیدھا کرنے کے لیے نام پڑ گیا نیجف۔ جب نیجف عبرانی سے عربی میں آیا تو ترکیب بدل رہی تھی، اس لیے پھر نیجف سے نجف ہو گیا، نجف ہو گیا۔ اب وہ جو آدم کا تابوت ہے، نوح پوچھنے لگے پروردگار ان کو کیا کروں؟ خدا نے نشاندہی کی انہیں یہاں دفناؤ۔ جب وہاں دفنا دیا تو نوح سمجھ گئے، نوح ہے ہی ہے، پیغمبر خدا ہے، سمجھ گئے کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، وہاں سے اٹھوا کے یہاں لے آیا خدا۔ کہا پروردگار کوئی خاص بات؟ کہا یہاں آخری زمانے کے نبی کے وسیع کی آرام گاہ ہے۔ کہا پروردگار کہاں ہے؟ کہا بالکل اس کے ساتھ ہے۔ کہا پروردگار اگر تیری اجازت ہو تو کیا ساتھ والی جگہ میں لے لوں؟ اب ایسا لگ رہا ہے کہ نوح بھی یہیں سے سمٹ کے بنے۔ خدا نے اجازت دے دی، کب بنا لو، اور بنا لی گئی، بنا دی تو بند کر دی اور ایک تختی اس کے اندر رکھ دی کہ یہ قبر نوح اللہ کا نبی اپنے لیے اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے جا رہا ہے، صحیح ہے؟ اور وہ تختی رکھ دی اور بچوں کو بتا دیا۔ اور ایسے میں خدا نے حکم دیا کہ نوح ایک قبر اور بناؤ، درمیان میں جو خالی جگہ رہ گئی یہ بھی بناؤ، اور لکھو اس کے اوپر کہ یہ قبر نوح نبی اللہ اپنے ہاتھوں سے بنا رہا ہے آخری زمانے کے نبی کے وسیع علی ابن ابی طالب کے لیے۔ حضرت نوح نے اپنے ہاتھوں سے علی کا مرقد بنایا۔ کیا عظمتیں ہیں علی ابن ابی طالب کی! یہ قبضے کی جگہ پر دفن ہونا پسند نہیں کرتے۔ ہائے ہائے ہائے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیا مزاج پایا علی ابن ابی طالب نے! ہاں، یہ آتے بھی اس کی مرضی سے ہیں جہاں وہ چاہتا ہے، یہ جاتے بھی اس کی مرضی سے ہیں جہاں وہ چاہتا ہے، یہ رہتے بھی اس کی مرضی سے ہیں جہاں وہ چاہتا ہے۔ جو قبضے کی زمین پر آرام کرنا پسند نہ کرتا ہو وہ قبضے کی جگہ پر حکومت کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ مزاج ہے علی ابن ابی طالب کا، اس لیے سب حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوا، کیوں گھر سے باہر نہیں آتے۔ اب سمجھ میں آیا 23 برس علی خاموش کیوں رہے۔ علی چاہتے تھے کہ زمانہ دیکھ لے، قبضے کی حکومت کرنے والے کوئی اور ہیں، اللہ کا اختیار رکھنے والا کوئی اور ہے۔ خدائی اختیار، خدائی اختیار کے رکھنے والے گھر میں بیٹھے تھے، قبضہ کرنے والے سب کچھ کر رہے تھے، اور ایسے میں دفنا دیا۔ اور آج بھی اب بہت ساری مجبوریاں ہیں، آپ بعد میں مجلس کے کہہ رہے تھے یہ بات وہاں ہوتی تو کیا بات تھی، اب ایسی بہت ساری باتیں ہیں تو میں نہیں کہہ پاؤں گا، کیا کہوں میں، کیسے کہوں میں، لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ علی، یہ نوح، یہ آدم، صحیح ہے، یہ علی، یہ نوح ہے، یہ آدم ہے، درمیان میں علی، دائیں بائیں آدم، دائیں بائیں آدم ہے، دائیں بائیں آدم ہے، بیچ میں علی ہے، دائیں بائیں آدم ہے، بیچ میں علی ہے، ادھر آدم اول ہے، ادھر آدم ثانی ہے۔ نوح میں سب، طوفان نوح میں سب ختم ہو گیا تھا، ہم جو اولادیں ہیں حضرت نوح کی ہیں، تو اس بنیاد پر نوح کو آدم ثانی کہا گیا۔ ایک طرف آدم جسے صفی اللہ کہا گیا، ایک طرف نوح ہے جسے نبی اللہ کہا گیا، یہ دونوں پیغمبر ہیں، یہاں درمیان میں علی ہے۔ اگر سنا ہوا ہو تو تبرکن سن لیجئے گا دوبارہ، درمیان میں علی ہے، ادھر آدم نبی، ادھر نوح نبی۔ ایسا ہی منظر ایک جگہ جا کر آپ کو ملے گا، لیکن فرق اتنا ہوگا ادھر نبی ہے، ادھر کچھ اور ہے،
ادھر کچھ اور ہے، لیکن سارا زمانہ فخریہ بتاتا ہے کہ نبی کے ساتھ ہے، بس فرق یہی ہے، ارے یہ نبی کے ساتھ لیٹ کر فخر کرتے ہیں، نبی علی کے ساتھ لیٹ کر فخر کرتے ہیں۔ اب تو معلوم نہیں ہے، جو لوگ حج پر گئے ہوں گے، آج سے 20 سال پہلے جب آپ حج پہ جاتے تھے، PIA کی فلائٹ میں سفر کرتے تھے، آپ کو نقشہ دیا جاتا تھا بہت ساری جگہوں کا، ان نقشوں میں سے مدینے کا بھی نقشہ ہوتا تھا، اس نقشے میں پتہ چلا کہ دائیں بائیں کوئی بھی نہیں ہے۔ سن لیجیے گا بعد میں جو میں نے کہا، پتہ چلا قدموں میں ہے۔ کسی نے اعتراض کیا اور آ کر کہا کہ نقشہ غلط بنا دیا آپ نے، پہلے کدھر تھا کدھر تھا، یہ قدموں میں کہاں لے کر آ گئے؟ تو جواب دینے والے نے کہا غلام پہلو میں نہیں ہوتا، قدموں میں اچھا لگتا ہے۔ ہاں اب جہاں بھی ہے، لیکن ہمیں تو یہ پتا ہے کہ امام حسن نے کہا تھا مجھے پہلو میں دفنانا۔ ہاں اب پہلو میں کیا ہے نہیں معلوم، یہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا۔ آدم ادھر، آدم ادھر، درمیان میں کون ہے؟ علی ہے درمیان میں۔ بات کہاں سے چلی؟ آدم سے پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ آدم دنیا سے جا رہے ہیں مگر ایسے نہیں گئے، پتھر بھی آیا، کل سنا چکا آپ کو۔ اللہ نے آدم کو بیٹے بھی دیے، آدم کے لیے بچوں کے لیے نسل چلانے کا سلسلہ بھی دیا۔ اب بعض لوگوں نے لکھا کہ بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دی، ایک بیٹی کی ایک بیٹے سے، ایک بیٹی کی ایک بیٹے سے شادی کر دی، ان سے جو بچے ہوئے آپس میں چچا داد ہو گئے، تو پھر ان کی بھی شادیاں ہوتی رہی اور ایسے نسل بڑھتی رہی۔ خدا عقل کے ماورا کبھی کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے، اور عقل اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیسے ممکن ہے؟ ہاں کوئی مجوسی تھوڑی ہے، مجوسیوں کے یہاں یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو خدا آدم کو خلق کرنے میں عاجز نعوذ باللہ نہیں ہے، وہ بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے، بغیر ماں باپ کے حوا کو پیدا کر سکتا ہے، بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے۔ اس پروردگار کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ تھوڑا سا عقل لگانی چاہیے۔ لعلہم یتفکرون، یہ خدا نے آیت تمہارے لیے اس لیے چھوڑ دی، پہاڑوں کے حوالے اسی لیے نہیں کیا تاکہ تم غور و فکر کرو اس میں۔ تو خدا کے لیے کیا کوئی اور حربہ، کوئی اور ہیلا نہیں تھا؟ کوئی اور معاملہ طے کرنے کے لیے کوئی اور شے نہیں تھی؟ بہت کچھ تھا، لیکن خدا نے انتخاب کیا کس شے کا؟ خدا نے حور کو بھیجا، پھر ایک حور کو بھیجا۔ خدا نے کہا بچوں کی شادیاں ان سے کرو۔ یہ کون سے بچے ہیں؟ یہ حابیل قابیل نہیں ہیں۔ لوگوں نے لکھا کہ وہ ایک بیٹی پیدا ہوئی بہت خوبصورت تھی، ایک بیٹی پیدا ہوئی وہ خوبصورت نہیں تھی، جو خوبصورت تھی اس کو حابیل سے بیانا چاہتے تھے، جو خوبصورت نہیں تھی قابیل سے بیانا چاہتے تھے۔ قابیل کو اعتراض ہو گیا کہ یہ کالے رنگ کی، اس سے میں شادی کیوں کروں؟ مان لیتے ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے مان لیں کہ قابیل اور حابیل کی بہنیں بھی تھیں، اور اسی بات پہ لڑائی ہوئی، اور لڑائی ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گئی کہ آدم نے کہا کہ چلو دونوں قربانی دے دو، جس کی قربانی قبول ہو گئی یہ لڑکی اسی کو مل جائے گی۔ مذاق بنا رہے ہیں آپ؟ خدا جہاں روز اول اتنے بہترین قوانین بنا رہا ہے، وہاں لوگوں کو آپ جو ہے وہ حسن میں، خوبصورتی میں، یہ کالی یہ گوری، اس کے چکر میں لگا رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، تقریر ختم کر رہا ہوں، ان چکروں میں لگائیں گے، کالی گوری ہے کوئی، یہ میں کالی سے کیوں کروں گا؟ تو آدم نے کہا کہ چلو دونوں قربانی دے دو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی تو یہ خوبصورت والی اس کو مل جائے گی۔ تو اس کا کیا کریں گے؟ جب آ کر کسی نے معصوم سے کہا کہ مولا یہ بتائیے وہ وقت کون سا تھا جب دنیا سے 1/4 آبادی ختم ہو گئی تھی؟
اور مولا نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ وہ وقت وہ تھا کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا، تو حیرت سے دیکھ کے کہا فرزند رسول دلیل کیا ہے؟ کہ 4 ہی تو لوگ تھے، آدم، حوا، قابیل اور حابیل۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، 3 رہ گئے، 1/4 آبادی قتل ہو گئی۔ تو اگر بیٹیاں بھی تھیں تو پھر 1/4 تو نہ ہوئے یہ؟ سماعت فرما لیا آپ نے، یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ اب جہاں کہیں بھی سنے تو ان کو بتائیں کہ اگر بیٹیاں بھی تھیں تو پھر اس سوال کا کیا ہوگا؟ سوال کرنے والا، بھیجنے والا کوئی اور ہے، جوابات مانگ رہا تھا کہیں اور سے، کہیں سے نہیں ملا تو کسی نے کہا فرزند رسول دیں گے، تو فرزند رسول نے بتا دیا تو وہ اعتراض تو کرتا کہ یہ جو آپ نے 1/4 کو قتل کروا دیا یہ کہہ کر کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، تو بیٹیاں کہاں ہیں؟ ان کا مسئلہ کچھ اور تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ آدم حابیل کو زیادہ قریب رکھتے تھے، اس لیے کہ حابیل خدا کو زیادہ قریب جانتا تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں، تقریر ختم ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی، خدا کا پیغمبر، کسی سے اگر عقیدت کرے گا اس بنیاد پر نہیں کرے گا۔ بنیاد کیا قرار پائے گی؟ خدا سے کتنی محبت ہے اسے، اسی لیے قریب رکھتے تھے۔ اور حابیل حضرت آدم کی کسی بات پر انکار نہیں کرتے تھے۔ قابیل اس طرح سے خدا کی قربت نہیں رکھتا تھا اور نہ اس طرح سے حضرت آدم کا فرما بردار تھا۔ تقریر ختم ہو گئی۔ دونوں کون ہیں؟ بیٹے ہیں۔ کس کے؟ آدم کے۔ مگر ایک خدا سے زیادہ قریب ہے تو آدم نے اس کو قریب کر لیا۔ معیار طے ہو رہا ہے، لوگوں کو قریب اور دور کرنے کا معیار طے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس سے زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں کچھ تفصیل میں جاؤں۔ یہ معیار طے ہو گیا کہ جو خدا سے محبت کرے گا نبی اسے قریب رکھے گا، جو خدا سے محبت نہیں رکھے گا نبی اسے قریب نہیں رکھے گا، چاہے اپنا ہی بیٹا کیوں نہ ہو۔ جب قانون بن گیا کہ اپنا بیٹا بھی ہو تو دور کر دیا جائے گا، تو پھر دوسرے کے بیٹے کو قریب کیسے لایا جائے گا؟ اب دور کا ہو، پرایا ہو، اپنا ہو، اگر خدا کے قریب ہے تو اس قابل ہے کہ اسے نزدیک لایا جائے۔ اور حضرت آدم لے کر آ گئے حضرت حابیل کو قریب۔ یہ بات ناگوار گزر گئی قابیل کو، تو ایک روز معترض ہو گیا اور کہنے لگا آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ آدم نے کہا میں نہیں، خدا اس سے محبت کرتا ہے۔ نبی کی محبت کا معیار سمجھ میں آ رہا ہے؟ نبی محبت اس سے کرتا ہے جس سے خدا محبت کرتا ہے۔ حضرت آدم کا یہ جواب یاد رکھیے گا، کہا میں اس سے محبت نہیں کرتا، کہا میں تو دیکھتا ہوں، جب دیکھو حابیل کا ہے مثلا آج کی زبان میں، کہا میں نہیں کرتا، میں اس سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ خدا اس سے محبت کرتا ہے۔ معیار بتا دیا، جو اس سے محبت کرے گا نبی قریب رکھے گا، جو خدا اس بندے سے محبت کرے گا تو نبی بھی اسی سے محبت کرے گا۔ یہ تو ایک خدا کی محبت ہے جو حابیل کو ہے۔ توجہ فرمائیے گا، تقریر ختم ہو چکی ہے۔ یہ ایک حابیل ہے جسے خدا سے محبت ہے۔ اب نہ جانے کتنی محبت ہے کہ آدم ہر وقت اسی کو سینے سے لگائے رکھتے ہیں۔ جب اتنی محبت ہے کہ ہر وقت سینے سے لگا کے رکھتے ہوں گے تو اللہ جانے انہیں نبی سے کتنی محبت ہوگی، جن کے لیے نبی کہتا تھا لحموں کا لحمی، دموں کا دمی۔ ہاں، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، یہ سب نبی کسی کے لیے کہہ رہا ہے۔ جا کر دیکھیے تاریخ میں۔ اور ایک مرتبہ جب نہیں مانا تو جب نہیں مانو گے تو آ جاؤ میدان میں، میدان سجوا دیا کہ قربانی دے دو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی خدا اس سے محبت، کیونکہ خدا تو آتا نہیں ہے۔ قابیل کو کہاں سے لا کر دکھائیں کہ یہ خدا اس سے محبت کر رہا ہے؟ تو کہا کوئی معیار بتائیے۔ کہ معیار یہ ہے کہ قربانی پیش کر دو۔
جس کی قربانی قبول ہو گئی سمجھ جانا خدا اسی سے محبت کرتا ہے۔ تو دونوں اپنی اپنی قربانیاں لے کر چلے گئے۔ قربانی آج کے دور کی طرح نہیں تھی، بچوں کو سنا رہا ہوں کہ جانور ذبح کیا قربان ہو گیا، نہیں، آگ آئے گی، جس پر آگ آ گئی قربانی اس کی قبول ہو گئی۔ حابیل کے پاس گوسفند تھے، ایک تر و تازہ گوسفند موٹا تازہ نکالا لے گئے۔ قابیل کے پاس بالیاں تھیں، بالیوں سے مراد گندم کی بالیاں، وہ لے کر چلا گیا اور لے جا کر دونوں نے رکھ دیا۔ آگ آ گئی، گوسفند کو لے گئی۔ قابیل نے یہ منظر دیکھ لیا، قابیل نے دیکھا حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، یعنی اسے یقین ہو گیا کہ خدا اس سے محبت کرتا ہے۔ بہت خاص بات عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں عزیزان محترم، طے ہو گیا قابیل کے لیے کہ خدا اس سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب یہ سمجھ میں آ گئی اسے تو اب بوکھلانے لگا، سوچنے لگا، جب یہ نظروں کے سامنے آتا ہے تب تک مجھے یاد آتا ہے کہ خدا مجھ سے محبت نہیں کرتا، اس سے کرتا ہے۔ اب آدم کو چھوڑ دیا، اس کے پیچھے لگ گیا، اور ایک روز سوچنے لگا کیا کروں، تو شیطان تو پہلے ہی کہہ چکا تھا مہلت دے دے مجھے، اور مہلت لے کر آیا تھا۔ اس سے کہنے لگا مار دے اس کو، قتل کر دے اس کو، نہ یہ رہے گا اور نہ تجھے نظر آئے گا، نہ تجھے تکلیف، تو اکیلا رہے، اسے بھی اندازہ نہیں آگے چل کے کیا ہونے والا ہے۔ کہ تو اس کو قتل کر دے، غلط تو نہیں سنا رہا آپ کو میں، اس کو قتل کر دے، نہ یہ رہے گا، نہ دکھے گا، نہ تجھے اذیت ہوگی، نہ تکلیف ہوگی۔ اب اس وقت تک تو کوئی قتل ہوا ہی نہیں تھا کہ قتل کیسے کرتے ہیں۔ آج کل تو لوگ زبان سے ہی قتل کر دیتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ پہلے حابیل اور قابیل کے دور میں پتہ ہی نہیں تھا قتل کیسے کیا جاتا ہے۔ اب سوچ رہا تھا، شیطان نے کہا دیکھ یہ سو رہا ہے، یہ پتھر رکھا ہے، اٹھا پتھر مار دے اس پہ، سر پھٹے گا مر جائے گا۔ سوچنے لگا ایسے بھی بندے مر جاتے ہیں۔ دوسری روایت میں کہا کہ یہ 2 پتھر ہیں، جس پہ ایک پتھر پہ سر رکھ کے لیٹا ہے، دوسرا رکھ اور دبا دے اس کو، 2 پتھروں کے بیچ میں پس جائے گا سر۔ اب دونوں میں سے کچھ بھی تھا، پتھر استعمال ہوا، پتھر اٹھایا اور آ کر قابیل نے حابیل کے سر پہ مار دیا، مارا، سر پھٹ گیا، حابیل خونم خون ہو گئے اور دنیا سے چلے گئے۔ پہلا خون ناحق بہہ گیا زمین پر۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ تقریر ختم ہو گئی عزیزان محترم، ایک سوال کروں گا، اس کا جواب دے دیجیے گا اور 2 جملے مصاحب کے سن لیجیے گا۔ آپ ایک بات بتائیے، آپ مارکیٹ میں رہتے ہیں، آفس میں جاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، کہیں ذکر ہوا کہ قابیل اچھا تھا؟ چلے چھوڑے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں دونوں میں کون اچھا ہے؟ میں جانتا ہوں یہاں شیعہ سنی مجمع بیٹھا ہوا ہے، آپ سے پوچھ رہا ہوں، سب سے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ ان دونوں میں اچھا کون ہے؟ حابیل کہہ رہے ہیں، قابیل کہہ رہے ہیں؟ حابیل۔ قابیل کیا اچھا نہیں ہے؟ بول دیجئے اچھا ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ حابیل اچھا ہے، قابیل اچھا نہیں ہے۔ آپ سے تو میں اتنا ہی پوچھ رہا ہوں، زیادہ پوچھ نہیں رہا، اب اندازہ ہو گیا، گھبرائیں گے آپ۔ جا کر کتابوں میں دیکھیں، لعنتیں لکھی ہیں لوگوں نے، کس پر؟ قابیل پر، کیونکہ اس نے نبی کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ پتہ چلا جو نبی کے بیٹے کو قتل کر دے لعنت کے قابل ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا آپ حضرات، جو نبی کے بیٹے کو قتل کر دے لعنتی ہو جاتا ہے، لعنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ ابھی تک آدم کو نہ سجدہ کرنے والا لعنتی تھا، اب نبی کے بیٹے کو مارنے والا بھی لعنتی ہو گیا، نبی کے بیٹے کو قتل کیا لعنتی ہو گیا۔ بہت اچھے۔ چھوڑیں، ہم کیا کریں بھائی؟ نبی کے گھر کا قصہ ہے ہاشم بھائی، ہمیں کیا ضرورت ہے نبی کے گھر کی باتیں کرنے کی؟ نبی کا بیٹا جانے، نبی کا بیٹا جانے۔ قابیل کون ہے؟ تقریر ختم ہو گئی، عزیزان نے ایک صلوات پڑھ دیجیے گا، قبلہ کو ذرا جگہ دے دیجیے، ایک صلوات کی تلاوت فرما دیں۔
تقریر اپنے آخری مرحلے میں ایک صلوات کی تلاوت اور فرما دیجیے گا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نبی کے گھر کا قصہ ہے، چھوڑ دیجئے. مجھے کیا ضرورت پڑی ہے قابیل کو برا کہنے کی، اور مجھے کیا ضرورت پڑی ہے حابیل کو اچھا کہنے کی. نبی کے گھر کا معاملہ ہے، نبی جانے، نبی جانے، نبی جانے، نبی کا بیٹا جانے، نبی جانے، نبی کی زوجہ جانے، بچے جانے، ان کی اماں جانے. ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ بھائی وہ بھی اچھا تھا. نہیں ہے مجمع؟ وہ بھی اچھا تھا، نبی کا بیٹا تھا. وہ بھی اچھا تھا، نبی کا بیٹا تھا. اگر میں ایسا کہہ دوں، چونکہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے آپ خاموش ہیں، لیکن اگر خدائے حسین کی قسم اگر میں ممبر سے بیٹھ کر یہ کہہ دوں کہ قابیل اچھا ہے، یہ بچہ بھی مجھے پکڑ کر نیچے اتار دے گا کہ مولانا صاحب ممبر سے نیچے اتر جائیے، اس لیے کہ ممبر صرف حق بیان کرنے کے لیے ہے، غلط باتیں کرنے کے لیے ممبر نہیں ہے. آپ کو کس بے وقوف نے سمجھا دیا کہ قابیل اچھا آدمی ہے؟ تو میرے پاس تو ایک ہی جواب ہے کہ بھائی قابیل نبی کا بیٹا ہے. میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں اسے لعنتی نہ کہو، نبی کے بیٹے پر لعنت نہ بھیجو، اس لیے کہ نبی کا بیٹا ہے، اس پر لعنت نہ بھیجو. تو بچہ بھی یہ کہے گا کہ بلا یہ چھوڑیے نبی کا بیٹا ہے، یہ دیکھیے نبی کے بیٹے کا قاتل ہے. تو پتہ یہ چلا اگر نبی کے بیٹے کا قاتل نبی کا بیٹا ہو، لعنتوں سے بچ نہیں سکتا. جب نبی کا بیٹا نبی کے بیٹے کو قتل کر کے لعنتوں سے نہیں بچ سکتا، یہ اندھیرے میں پیدا ہونے والے بچے یہ گمنام باپ کی اولادیں جو نبی کے بیٹے کو قتل کر دے. حدیث ہے معصوم کی، میں نہیں کہہ رہا، مولانا سے پوچھئے گا. ممبر کے تقاضے، ورنہ کہہ رہا تھا میں ممبر کے تقاضے بعد میں سن لیجئے گا مجھ سے اکیلے میں بیٹھ کر. جب نبی کا بیٹا ہو کر بھی لعنت سے نہیں بچ پایا، کیا شیعہ کیا سنی، میں مسلک کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو پہلے دن سے مسلک کی بات نہیں کر رہا، میں تو آپ کو 2-3 دن سے جو کچھ سنا رہا ہوں اہل سنت کتاب سے سنا رہا ہوں. صحیح ہے؟ آ کر دیکھ لیجئے، کتاب ساتھ لے کر آیا ہوں، بعد میں منگوائیے، بلکہ گھر رہ گئی تھی، کوریئر کر کے منگوائی، کوئی پوچھنا لے کہاں سے پڑھ رہے ہیں مولانا، تو اس لیے منگوائی ہوئی کتاب رکھی ہوئی اوپر. قابیل لعنت سے بچ نہیں پایا. ملا حسین واعظ کاشفی اہل سنت کا بہت بڑا نام، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، آدم کو قرار نہیں آتا تھا، تو ایک روز فرشتے کہنے لگے پروردگار اپنے بندے کو قرار تو دے. کہا تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کہا اس لیے کہ جب یہ روتا ہے تو ہم روتے ہیں، اور ہم سے اتنا نہیں رویا جاتا. توجہ فرمائیے گا، اور ہم سے اتنا نہیں رویا جاتا. اب سمجھ میں آیا، حابیل کے قتل ہونے پر صرف آسمان سے آنسو برسے، مگر حسین کے قتل ہونے پر آسمان سے خون برسا. اس لیے کہ واعظ کاشفی نے لکھا، فرشتوں نے کہا ہم سے نہیں رویا جاتا، اسے روک. خدا نے جبرائیل سے کہا جا میرے بندے کو کہہ کہ خدا کہہ رہا ہے صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. میرا تم سے وعدہ ہے، تمہارے بیٹے کو تمہارے بیٹے نے قتل کر دیا جس کا نام قابیل ہے، میں خدا ہو کر تم سے وعدہ کر رہا ہوں تنہا نصف جہنم کا عذاب صرف اس کے لیے رکھا ہے میں نے. تو واعظ کاشفی نے خود لکھا کہ میں سوچتا ہوں جب آدم کے بیٹے کے قاتل کے لیے نصف جہنم ہے تو فخر آدم کے بیٹے کے قاتل کا حال کیا ہوگا. ہاں لیکن زمانہ ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ کہتا پھر رہا ہے. تو دیکھیے ہر فرد کو اسی کے پیچھے اٹھایا جائے گا جس کا وہ چاہنے والا ہے، اور وہ اس کو لے کر بھی وہیں جائے گا جہاں اس کا ٹھکانہ ہے. تو نصف جہنم تو قابیل نے لے لیا، نصف رہ گیا یزید کے پاس. ہاں اب یہ مت سوچئے گا بندے زیادہ ہیں آئے گا کہاں سے، نہیں وہ خدا ہے جہنم کو اور بڑھا دے گا. ایک صلوات پڑھ دیجیے گا مل کر محمد اور آل محمد پر. یہ کون ہے؟ واعظ کاشفی لکھ رہے ہیں. تقریر ختم ہو گئی، کل انشاءاللہ اس سے آگے تقریر اپنے مرحلے میں بڑھ جائے گی. جس نے حابیل کو قتل کیا وہ اس قابل تھا کہ لعنتی ہو جائے، اور 40 دن تک اپنے کاندھے پر رکھ کر ڈھونڈتا رہا. 40 روز تک اٹھا کر ڈھونڈتا رہا، اب جاؤں کہاں،
دیکھیے یہ شیطان ہے، کام نکل گیا، شارٹ ہو گیا، ہمارے یہاں کراچی میں کہتے ہیں شارٹ ہو گیا، بھاگ گیا، اپنا کام نکل گیا، بھاگ گیا، اب یہ پریشان گھوم رہا ہے، کیا کروں کیا کروں کیا کروں۔ اللہ نہیں چاہتا تھا، اللہ نے اس کی مدد نہیں کی، مگر اللہ یہ نہیں چاہتا تھا میرے بندے کی بے حرمتی ہو۔ خدا نے 2 پیغمبر بھیجے۔ اکثر بچوں سے بزرگ آزمانے کے لیے سوال کرتے ہیں وہ پیغمبر بتائیں کون سے ہیں جو انسان نہیں ہیں، فرشتے نہیں ہیں، جن نہیں ہیں۔ وہ 2 کوے ہیں، وہ آئے لڑے، حابیل دیکھ رہا ہے، قابیل دیکھ رہا ہے بیٹھا ہوا، لڑتے لڑتے کوے نے کوے کو مار دیا، مر گیا۔ پھر اس نے دیکھا کہ اپنی چونچ اور پنجوں سے مٹی کو کھودا، اس کو چونچ سے پکڑ کے لا کے گڑھے میں ڈال دیا، پھر اپنے چونچ اور پنجوں سے مٹی کو برابر کر دیا۔ قابیل ہوشیار ہو گیا، اس نے کہا اچھا ایسے چھپا سکتا ہوں میں اس کو، مٹی کھودی اور حابیل کو لٹا کر مٹی کو برابر کر دیا۔ کتنے دن بعد؟ 40 روز کے بعد۔ حضرت آدم ڈھونڈ رہے، بچہ نہیں مل رہا، بیٹا نہیں مل رہا، نہیں بچہ اور بیٹا نہیں، بیٹا تو ہے، بیٹا تو ساتھ ساتھ ہے، شام کو گھوم پھر کر آ کر گھر میں رہتا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے اٹھتا ہے بیٹھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی ہر ایک کے پیچھے نہیں چلتا، نبی ہر ایک کے ساتھ ساتھ نہیں جاتا، نبی اسے ڈھونڈ رہا ہے جسے خدا پسند کرتا ہے، وہ خدا کو پسند کرتا ہے۔ اور جب قرار نہیں آیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت آدم بے قرار ہو گئے، تو ایک مرتبہ خدا نے کہا جا میرے بندے کو بتا کہ تیرا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں رہا، تاکہ اسے قرار آ جائے، تاکہ اسے کیا آ جائے؟ قرار آ جائے۔ جبرائیل لے کر چلے آدم کو، کہا یہ کیا ہے؟ کہا کیا ہے یہ؟ کہا مٹی ہٹائیے۔ مٹی کو ہٹایا تو کیا دیکھا کہ حابیل خون میں نہائے ہوئے لیٹے ہوئے، تو آدم رونے لگے، روتے 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 اتنا روئے کہ فرشتوں نے بھی ساتھ میں رونا شروع کر دیا، فرشتے روتے رہے۔ خدا نے جبرائیل کو بھیجا کہ جبرائیل جاؤ اور جا کر میرے بندے سے کہو صبر کرو، کہ تمہارا ایک بیٹا ہے، یہ چلا گیا دنیا سے، تم نے اسے دنیا سے جاتے ہوئے نہیں دیکھا، تم نے کیسے اس کے سر پہ پتھر لگا نہیں دیکھا، جا کر اسے بتاؤ کہ میرا ایک بندہ اسی طرح سے بیابان میں، اسی طرح سے جنگل میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹوں کو میری خوشنودی کے لیے ذبح کرا دے گا۔ آدم نے سنا تو حیرت ہوئی، کہا ایسے؟ کون ہے وہ؟ کہا آخری نبی کا نواسا حسین۔ اب جب اتنی قربانی پر اتنی کرامت دی تھی تو اب اندازہ کیجئے کہ جو خدا کی راہ میں اس کی خوشنودی کے لیے بھرا گھر لٹا دے گا، خدا کیا ہے جو اسے نہیں دے گا؟ کیا ہے جو خدا اسے نہیں دے گا؟ اب میری مجبوری ہو جاتی ہے، حکم اتنے سارے جمع ہیں، طاقت بھی نہیں رہتی، مجالس کا سلسلہ بھی آگے ہے، دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کر کے جلدی سے بڑھ جاؤں گا۔ لوگوں کو اعتراض ہو رہا ہے کہ حبیب مر کے کیسے زندہ ہو گئے؟ یہ حسین ہے، یہ حسین ہے۔ آپ کو حسین پہ شک ہے تو آپ کی مرضی ہے، مر کے کیسے زندہ ہو گئے؟ کیا 10,000 واقعات نہیں سنے ہوئے کہ کیسے مردے کو زندہ کیا؟ مردے کو زندہ کیا، یہ مردہ نہیں تھا، یہ عاشق حسین تھا۔ ہاں، کربلا جائیں، مولا کرے آپ کربلا جائیں، جو نہیں گئے خاص طور پر ان کے لیے میرے دل سے دعا ہے مولا انہیں کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ آپ جائیں، 3 روزے آپ کو الگ نظر آئیں گے، 3 روزے ذریعہ امام سے ہٹ کر 3 روزے الگ نظر آئیں گے۔ ایک روزہ ساتھ میں ہی حبیب ابن مظاہر کا ہے، ٹھیک ہے، ایک روزہ سامنے ہی ابو الفضل العباس علمدار کا ہے، ایک روزہ تھوڑے سے فاصلے پر حر علیہ السلام کا ہے۔ یہ 3 روزے وہ ہیں، یہ 3 افراد وہ ہیں جنہیں چوتھے امام نے گنج شہیدہ میں نہیں دفنایا، لوگوں پر ان کا مقام واضح ہو جائے، لوگوں پر ان کا مرتبہ عیاں ہو جائے، اس لیے ابو الفضل کو وہیں رکھا، حبیب ابن مظاہر کو تنہا دفن کیا، اور جناب حر کو تنہا دفن کیا۔ جہاں آپ گئے ہیں، جنہوں نے زیارت کی ہے، ان کے ذہن میں فاصلہ ہے۔ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کیسے زندہ ہو گئے حبیب؟
عاشق حسین ہے، عاشق حسین ہے۔ جب دعوت پر آئے، کھانا کھائیے، رسول خدا فرمانے لگے آپ بسم اللہ کیجئے، کہ جس نے آپ کو بلایا ہے وہ ہے، جس نے حسین کو بلایا وہ نہیں ہے، اور جب تک وہ نہیں آئے گا حسین کھانا نہیں کھائیں گے۔ تکرار ہو گئی، شاید بار بار آپ کو یہ واقعہ سنا چکا۔ اور اس کے بعد جب حبیب کے والد نے چاہا کہ وہ حبیب تو آئیں گے نہیں، کا سوچ تو رہا ہوں چلا جاؤں حسین کی مدد کے لیے، لیکن اگر میں کربلا میں مارا گیا تو پھر تیرا کیا ہوگا؟ اتنا سنا، حبیب کی زوجہ جو مومنہ ہے، ایک مرتبہ جلال آ گیا، اٹھ کے کھڑی ہوئی اور کہا حبیب ایک کام کرو، اپنی زرہ اور تلوار مجھے دے دو۔ کہا کیا کرے گی؟ کہا میں حسین کی مدد کرنے کربلا چلی جاؤں گی۔ یہ مومنہ ہے۔ کہا میں حسین کی مدد کرنے کربلا چلی جاؤں گی، جو رو رہے ہیں خدا کسی غم میں نہ رلائے ہو رہے ہیں۔ کہا میں حسین کی مدد کرنے چلی جاؤں گی۔ کہا کیوں، تجھے کیا ہو گیا؟ کہا حبیب تو نے دیکھا نہیں حسین نے آخر میں کیا لکھا ہے؟ حبیب بس اتنا خیال رہے میں تنہا نہیں ہوں، میرے ساتھ علی اور بطول کی بیٹیاں بھی ہیں۔ حبیب علی اور بطول کی بیٹیاں کربلا کے جنگل میں تنہا ہے، تو یہاں میری فکر کر رہا ہے۔ حبیب کا سینہ پھول گیا اور کہنے لگے ارے نیک بخت، میں تو تجھے آزما رہا تھا۔ یہ کہہ کر اپنی تلوار لی، اپنے غلام کو بلایا، غلام کو فرمانے لگے کہ جا کوفے میں فلاں جگہ پہ جا کر کھڑا ہو جا، حالات اچھے نہیں ہیں۔ حبیب زمیندار بھی ہیں، کوفے میں کسی کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی سوائے زمینداروں کے۔ ایک مرتبہ نکلے، فوجوں نے روکا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا زمینوں کو دیکھنے جا رہا ہوں، پانی کی ضرورت ہے۔ کہا جاؤ۔ اور حبیب نے اسی جگہ پہ اپنے گھوڑے کو رکوا دیا، لیکن چونکہ جگہ جگہ ناکے لگے ہوئے تھے، جگہ جگہ فوج کھڑی ہوئی تھی، ہر جگہ سے لوگوں کو بتانا پڑ رہا تھا، فوجی بھی جانتے تھے حبیب کی زمینیں کہاں ہیں اور جا کس سمت میں رہے ہیں، تو بچتے بچاتے حبیب فوجوں سے جب آئے تو کچھ دیر ہو گئی تھی، کچھ دیر ہو گئی تھی۔ جن کے سینے میں گوشت کا دل ہے وہ محسوس کریں گے اب اس بات کو۔ جب تاخیر ہوئی حبیب کو آنے میں تو ایک مرتبہ جب قریب پہنچے تو کیا دیکھا؟ غلام گھوڑے کی لجام پکڑ کے کھڑا تھا اور گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور غلام کہہ رہا تھا اے میرے مولا کی سواری تو رو نہیں، اگر میرا اور تیرا مولا نہیں آیا میں تجھ پہ سوار ہو جاؤں گا، ہم دونوں کربلا چلیں گے حسین کی مدد کرنے کے لیے۔ اتنا سنا حبیب نے ایک آہ بھری اور روتے آنکھوں سے کہنے لگے کیا زہرا کا لال اتنا غریب ہو گیا ہے؟ ارے یہ جانور آنسو بہانے لگے۔ ایک مرتبہ آئے اور آ کر سوار ہوئے اور غلام کو دیکھا کہ بڑی خدمت کی تو نے میری، جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ غلام نے حبیب کے پیر پکڑ لیے، کہا مولا غلامی نہیں چاہیے مجھے۔ کہا پھر کیا چاہتا ہے؟ کہا چاہتا ہوں ایسی سواری پر سوار ہو جاؤں، میں بھی مولا کی نصرت کرنے کے لیے کرب و بلا چلوں۔ کہا بس دیر نہ کر، پھر جلدی سے سوار ہو جا۔ ایک ہی سواری پر آقا غلام دونوں سوار ہوئے اور آ گئے کربلا کے میدان میں۔ جب قریب تھے تو حسین نے جمع کر لیا بنی ہاشم کو، آ جاؤ علی اکبر، آ جاؤ اون و محمد، آ جاؤ قاسم، کہاں ہے عباس؟ بلاؤ، میرا مہمان آنے والا ہے، میرا دوست آنے والا ہے، اس کے استقبال میں کبھی نہ ہو۔ جیسے ہی حبیب آئے نعرہ تکبیر سے کربلا کا میدان گونجنے لگا۔ نعرہ تکبیر کی صدا جب خیموں میں گئی تو فضا کے قریب آ کر کہنے لگی اماں یہ کیسی صدا گونج رہی ہے، جا کے ذرا خبر تو لے کر آئیے۔ ایک مرتبہ آئی اور آ کر بتایا کہ شہزادی مبارک ہو، مولا کے بچپن کا دوست حبیب آ گیا ہے۔ کہا اماں جا کر میرے بھیا کو لے آ۔ آئے حسین، کبھی بھی آپ نے بلایا کہ بھائی میں نے سنا حبیب آ گیا؟ کہ بہن بالکل ایسا ہی ہے۔ کہ حبیب سے کچھ کہنا ہے، حبیب سے کچھ کہنا ہے۔ آپ درمیان میں کھڑے ہو جائیے، حبیب کو بلا لیجئے، میں کچھ کہہ دوں کہ آپ حبیب کو سنا دیں۔ حبیب کو بلایا گیا، کیا قسمت پائی ہے حبیب نے، علی کی بیٹی نے بلایا حبیب کو، یہ خیمے کا پردہ، یہ حسین، یہ حبیب۔ حسین نے صدا دی، میں رلانے کے لیے نہیں کہہ رہا، روایت کے الفاظ نہ ہوتے میں نے سنا تھا، بات ختم ہو چکی، مجلس ہو چکی ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین فرمانے لگے بہن حبیب آ گیا۔ جیسے ہی سنا بہن نے کہ حبیب آ گیا تو فوراً کہنے لگی بھیا حبیب سے کہو تجھے علی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے۔ ارے جیسے ہی حبیب کے کانوں میں یہ آواز آئی امامہ اتار کے پھینک دیا، ارے مٹھی پر خاک اٹھائی، سر پہ ڈالی، ماتم کرتے کرتے زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گئے۔
ارے جب ہوش میں لایا گیا حیران و پریشان دیکھ کر کہہ رہے تھے کیا اتنا غریب ہو گیا حسین. ارے علی کی بیٹیاں سلام کر رہی. اجرکم علی اللہ, خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے. رونے والوں وقت گزرتا رہا, شب عاشور آ گئی, شب عاشور تمام ہو رہی تھی, صبح عاشور ہو رہی تھی. ایسے میں حسین نے پھر سب کو بلا لیا اور بلا کے فرمانے لگے دیکھو میرا مہمان آ رہا ہے, دیکھو میرا مہمان استقبال میں کمی نہ آئے. علی اکبر آنے والا تنہا نہیں ہے, اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی ہے, اسے بھائی کہہ کر سینے سے لگا لینا. حضرت عباس کو فرمانے لگے آنے والا جب آئے اسے بھائی کہہ کر گلے سے لگا لینا. تھوڑی دیر گزری تو سب نے دیکھا کون آ رہا ہے, حر چلا آ رہا ہے. کس کے ساتھ آ رہا ہے؟ غلام کے ساتھ آ رہا ہے, بیٹے کے ساتھ آ رہا ہے, بھائی کے ساتھ آ رہا ہے. کسی کو علی اکبر نے سینے سے لگا لیا, کسی نے اون و محمد کو سینے سے لگا لیا. ایک مرتبہ عباس علمدار آگے بڑھے, آگے بڑھ کے حر کو سینے سے لگا لیا, حر کے بھائی کو سینے سے لگا لیا. اب تک جو حسین بیٹھے تھے حسین کی نگاہیں حر کے غلام پر تھی. ارے وہ ان سب سے پیچھے تنہا ہاتھوں کو باندھ کے کھڑا تھا. حسین نے حر کے غلام کو دیکھا اور دیکھ کر کہا تو وہاں کیوں کھڑا ہے؟ ارے قریب آ, تیرا حق بنتا ہے حسین تجھے سینے سے لگا لے. حر کے غلام کو حسین نے سینے سے لگایا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سینے سے لگایا اور جیسے ہی حر کو محسوس ہوا, اس لیے کہ بیٹے بھائی کو کہہ کر لایا تھا جب قریب آ جاؤں تو بتا دینا, اس لیے کہ آنکھوں پہ پٹی تھی, ہاتھ بندھے ہوئے تھے, مجرم کی طرح لایا, آیا گیا. اور ایک مرتبہ جیسے جھکنے لگا, اللہ اکبر, محسوس کرنے والے جملے ہیں. ایک مرتبہ جیسے قدموں پہ اپنے آپ کو گرانا چاہتا تھا, مقتل نے لکھا ابھی گرا نہیں تھا, حسین نے بازوؤں سے تھام لیا, حسین نے تھام لیا, حسین نے حر کو گرنے نہیں دیا, بازوؤں سے تھام کر اٹھایا. کہ حر کیا کر رہا ہے؟ کہ مولا آپ کا مجرم ہوں, مولا آپ کا خطا کار ہوں, مولا چاہتا ہوں مجھے معافی مل جائے, مولا چاہتا ہوں میری خطا معاف ہو جائے. حسین نے حر کے ہاتھوں کو کھولا, پٹی کو آنکھوں سے اتارا, حر کو سینے سے لگا لیا اور سینے سے لگا کر حسین نے ایک اعزاز دے دیا, حر انت اخی فی الدنیا والآخرہ. حر تو تو میرا بھائی ہے, اس دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے. ارے جہاں سارے رشتے ختم ہو جائیں گے حر تو وہاں بھی حسین کا بھائی ہے. اتنا کہا, تکبیر کی صدائیں بلند ہوئی, اور جب تکبیر کی صدائیں ختم ہوئی تو ایک مرتبہ حسین نے گردن کو جھکایا, آہستہ سے کہا حر حسین شرمندہ ہے, تو ایسے وقت میں مہمان بنا, میرے پاس پلانے کے لیے پانی نہیں ہے. اجرکم علی الزہرا, بی بی اجر دے آپ کو. حسین نے حر کو شرمندہ نہیں کیا, حر تیری وجہ سے پانی ختم ہو گیا, حر تو نہ روکتا میرے بچے اللہ تش کی صدا نہ دیتے. شرمندہ نہیں کیا بلکہ خود معذرت چاہی. حر میرے پاس پلانے کے لیے پانی نہیں ہے. کچھ دیر ہوئی, بازار شہادت گرم ہونے لگا. ایک مرتبہ حر نے اپنے بیٹے کو اجازت دلوا دی. کلیجے میں تاب نہیں ہے کہ سارا منظر آپ کو سنا سکوں. بیٹا چلا گیا میدان میں, اور ایک مرتبہ کئی لوگوں کو فنار کیا, تازہ دم آیا تھا, کئی لوگوں کو فنار کیا, اور اس کے بعد زخموں پہ زخم کھاتا رہا. جب زخم اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ بکیر کو اندازہ ہو گیا کہ بس اب شاید میری سانس سے زیادہ دیر نہ ہو, تو وہیں سے اپنے باپ کو پکارا, وہیں سے مولا حسین کی بارگاہ میں سلام بھیجا. اب جیسے ہی باپ نے سنا کہ بیٹا زمین پہ گر گیا, مولا نے سنا حر کا بیٹا زمین پر آ گیا, ایک مرتبہ حر فوراً اٹھا, چلنا چاہتا تھا کہ ایک مرتبہ حسین نے بازو سے تھام لیا. کہ حر کہاں جا رہا ہے؟ روتے ہوئے کہنے لگا مولا میرا جوان بیٹا بلا رہا ہے. حسین نے آہستہ سے کہا حر شریعت محمدی میں روا نہیں ہے, ارے بوڑھا باپ جوان کا لاشا اٹھائے, حر حسین جائے گا. آئے حسین بکیر کے لاشے کو اٹھانے لگے. میرا دل کہتا ہے ارے جو حسین نے کہا علی اکبر کے لاشے پر کتنا یاد آیا. جزاک اللہ, خدا کوئی غم نہ دے. ایک مرتبہ شہادتیں ہوتی رہی, حر بار بار آ کر ہاتھ جوڑتا رہا, مولا گناہگار کو اجازت دے دیجئے, مولا مجھے خطا معاف ہو گئی, مجھے یقین ہے, مگر چاہتا ہوں جان دے دوں. سانس لے لے, اور آخری جملہ سن لیجئے. ایک مرتبہ
حر کو اجازت دے دی حسین نے، حر آ گئے میدان میں، لڑتے لڑتے، حر عام آدمی نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، حر بہادر ترین قبیلے کا بہادر ترین جرنیل ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اس سے لڑنے کے لیے جو آیا معمولی نہیں تھا، اس نے کہا میں جانتا ہوں حر کو کیسے قابو کیا جائے گا، آیا تو حر پہ حملہ نہیں کیا، حر جس گھوڑے پر بیٹھا تھا اس گھوڑے کے اگلے پیروں کو کاٹ دیا، گھوڑا گرا تو حر گرے، اس سے پہلے کہ یہ حملہ کرتا حر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آنے والا 2 قدم پیچھے ہٹ گیا، حر کو دیکھا کہ حر تیری بہادری سنی تھی، دیکھی نہیں تھی، مگر آج دیکھ لی، جتنی جلدی تو کھڑا ہوا ہے اتنی جلدی میدان میں کوئی گرنے والا کھڑا نہیں ہوتا۔ حر نے تاریخ رقم کر دی ایک جملہ کہہ کر کہ یاد رکھنا نسب سے گرا ہوا نہیں ہو، ارے صرف گھوڑے سے گرا ہو، اگر نسب سے گرا ہوا ہوتا تو کبھی حسین کی نصرت کے لیے نہ اٹھتا۔ یہ کہہ کر حر آگے بڑھے اور حملہ کیا، اب پیدل حر ہے اور ہزاروں کا مجمع جمع ہو گیا، کوئی کہیں سے حر کو مارنے لگا، کوئی کہیں سے حر کو مارنے لگا، ایک زخم ایسا لگا حر کے سر پر کہ اب حر سے سنبھالا نہیں گیا، اور ایک مرتبہ خیموں کا رک کر کے کہنے لگے مولا غلام کا سلام، اور یہ سننے کے بعد حسین چلے، ارے حسین کا مہمان جا رہا ہے، حسین کا مہمان جا رہا، حسین آ گئے، آئے تو کیا دیکھا، سر سے خون کا فوارہ رواں ہے، روکنا چاہتے ہیں رکتا نہیں تھا، کہ مولا خون رک نہیں رہا، مسکرا رہے حر کہ مولا خون نہیں رک رہا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں خون نہ رکے، بس میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ راضی ہو جائیں۔ ہائے حسین، مجھے معاف کر دیجیے گا، طویل کر دیا میں نے مصائب، 2 جملے صرف سنانا مقصود ہے۔ حسین نے جیب سے ایک رومال نکالا کہ حر آنکھیں کھول دیکھیے کیا ہے، حر نے آنکھیں کھولی، دیکھا کہ کیا ہے، کہ رومال ہے، کہ حر جانتا یہ کس کا ہے، کہ مولا آپ کے پاس ہے تو آپ کا ہوگا، کہ نہیں یہ میری ماں فاطمہ زہرا نے سیا تھا، حر تیرا خون نہیں روک رہا، لا میں تیرے ماتھے پر رومال کو باندھ دوں، ارے رومال فاطمہ نصیب میں آیا حر کے، ایک مرتبہ ماتھے پر بندھا، خون رکنے لگا، حبیب نے سرد سانسیں لینا شروع کی، اور حسین فرمانے لگے حر اب کچھ اطمینان ہوا، اب کچھ آرام ہوا، کہاں مولا آرام ہے، کہ کیسا رہا ہے، کہ مولا لگ رہا ہے میرے سرانے کی جانب کوئی ہے، حر ادب سے سلام کر، میرا نانا رسول آیا ہوا ہے، کہ سلام کیا، ایک مرتبہ کا حر اب کیسا لگ رہا، کہ مولا بائیں جانب سرانے کوئی ہے، کہ حر ادب سے سلام کر، میرا بابا علی تجھے لینے آیا ہے، سلام کیا، جواب ملا، مجھے معاف کر دیجئے گا رونے والوں، ایک مرتبہ حسین نے کہا حر اب کیسا لگ رہا ہے، کہ مولا لگ رہا ہے میرے سینے کے جانب کوئی ہے، کہ حر ادب سے سلام کر، میرا بھیا حسن مجتبیٰ تجھے لینے آیا ہے، سلام کیا، جواب ملا، کہ حر کیسا لگ رہا ہے، کہ مولا لگ رہا ہے پائنتی کی جانب کوئی ہے، تڑپ گئے حسین، حر پیروں کو سمیٹ لے، میری ماں فاطمہ آ گئی، تجھے لینے چلنے سے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین، لال تیرا دین پر احسان، تیرا دین پر احسان ہے، فاطمہ کے لال تیرا دین پر احسان، تیرا دین پر احسان ہے، فاطمہ
لال تیرا دین پر احسان تیرا دین پر احسان ہے آخری درگاہ بھی تو نے کر دیا قربان تیرا دین پر احسان ہے فاطمہ کے لال تیرا دین پر احسان تیرا دین پر احسان ہے تو تلاوت کر رہا ہے ہو کے سجدے میں ذبا ہو کے سجدے میں ذبا تو تلاوت کر رہا ہے ہو کے سجدے میں ذبا ہو کے سجدے میں ذبا رنگ کر لو کہ جنابِ نعت کے قرآن تیرا دین پر احسان ہے فاطمہ کے لال تیرا دین پر احسان تیرا دین پر احسان ہے ہلکے اصغر دیکھ کر کل انبیاء رونے لگے انبیاء رونے لگے ہلکے اصغر دیکھ کر کل انبیاء رونے لگے انبیاء رونے لگے تیر کا دل ندی تیری وہ ننھی جان تیرا دین پر احسان ہے فاطمہ کے لال تیرا دین پر احسان تیرا دین پر احسان ہے تو ضعیف میں جوانوں کی طرح لڑتا رہا اس طرح لڑتا رہا تو ضعیف میں جوانوں کی طرح لڑتا رہا اس طرح لڑتا رہا اے حبیب ابن مظاہر بازمیر انسان تیرا دین پر احسان ہے فاطمہ کے لال تیرا دین پر احسان تیرا دین پر احسان ہے سینہ کے برس کھینچی جس طرح شبیر نے کس طرح شبیر نے سینہ کے برس کھینچی جس طرح شبیر نے کس طرح شبیر نے دیکھ کر مرش خلیل اللہ ہوئے حیران تیرا دین پر احسان ہے فاطمہ کے لال تیرا دین پر احسان تیرا دین پر احسان ہے دل پر بکھرا پڑا ہے جا بجا تیرا تیرا
کر